بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل فی الحقیقت والمجاز۔ یہ وصول الشاشی کا صفحہ نمبر 110 ہے اور کتاب اللہ سے متعلق جو بحث ہے اس کی چوتھی فصل ہے۔ یہ فصل حقیقت اور مجاز کے بیان میں ہے۔ پہلے یہ حقیقت اور مجاز کی تعریف کرتے ہیں، پھر حکم بتاتے ہیں، مثالیں دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کل لفظ وضعہ واضع اللغت بإزاء شیء فہو حقیقت لہ۔ ہر وہ لفظ جسے واضع لغت نے کسی شے کے مقابل وضع کیا تو وہ لفظ اس شے کے لیے حقیقت ہے۔ وَلَوِ اسْتُعْمِلَ فِي غَيْرِهِ يَكُونُ مَجَازًا لَا حَقِيقَةً، اور اگر وہ لفظ جس کے لیے وضع کیا گیا ہے اس کے غیر میں استعمال ہو تو اس صورت میں وہ مجاز ہوگا، حقیقت نہیں ہوگا۔ تو اس میں مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حقیقت اور مجاز دونوں کی تعریف کر دی۔ مختصر لفظوں میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی لفظ اگر اپنے معنی موضوع لہو میں استعمال ہو تو وہ حقیقت ہے، اور اگر لفظ اپنے معنی موضوع لہو کے غیر میں استعمال ہو تو وہ مجاز ہے۔ اب یہ ہے کہ وضع جو ہوتی ہے، واضع لغت کسی لفظ کو کسی معنی کے لیے وضع کرتا ہے تو اسے وضع لغوی کہتے ہیں، اور شریعت اگر اس لفظ کو کسی خاص معنی کے لیے وضع کرتی ہے، مانتی ہے، تو اسے وضع شرعی کہتے ہیں۔ اسی طرح سے عرف میں اگر کوئی لفظ کسی معنی کے لیے بولا جاتا ہے، چاہے وہ عرف عام ہو یا عرف خاص ہو، تو اس کو وضع عرفی یا وضع خاص کہتے ہیں، یعنی اسے وضع عرفی کہتے ہیں، خواہ وہ عرف عام ہو یا عرف خاص ہو۔ تو یہاں یہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ جو تعریف کرتے ہیں واضع اللغت کہہ کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ وضع لغوی کی تعریف ہے۔ واضع لغت نے اگر لفظ کو ایک معنی کے لیے وضع کیا ہے اور لفظ اسی معنی میں استعمال ہو رہا ہے تو یہ حقیقت ہے، لغت کے لحاظ سے یہ حقیقت لغویہ ہے۔ فرماتے ہیں کل لفظ وضعہ واضع اللغت بإزاء شیء فہو حقیقت لہ۔ ہر وہ لفظ جسے واضع لغت نے کسی شے کے مقابل وضع کیا تو وہ لفظ موضوع اس شے کے لیے حقیقت ہے۔ وَلَوِ اسْتُعْمِلَ فِي غَيْرِهِ، اور اگر وہ لفظ موضوع اس شے کے غیر میں استعمال کیا جائے تو وہ مجاز ہوگا، حقیقت نہیں ہوگا۔ جیسے ایک مثال ہم دے دیں کہ اسد کا ایک معنی ہے جسے وضع کیا گیا ہے، وہ ہے پھاڑنے والا جانور، درندہ جسے کہتے ہیں۔ تو ایک خاص پھاڑنے والا جانور ہے، ایک درندہ ہے، اس کے لیے اسد کی وضع ہوئی ہے۔ اب اگر اس کا استعمال کسی بہادر شخص کے لیے ہو تو ظاہر ہے کہ لفظ اسد کی وضع بہادر شخص کے لیے نہیں ہوئی ہے بلکہ وہ تو خاص درندہ جانور کے لیے ہوئی ہے۔ تو جب وہ لفظ اسد اپنے اس خاص درندہ جانور کے لیے بولا جائے گا تو اسے حقیقت کہیں گے، اور جب لفظ اسد بولا جائے گا کسی بہادر شخص کے لیے تو اسے مجاز کہیں گے۔ ثم الحقیقت مع المجاز لا یجتمعان ارادة من لفظ واحد فی حالت واحدہ۔
پھر حقیقت اور مجاز دونوں ایک حال میں ایک لفظ سے مراد نہیں لیے جا سکتے، یعنی کسی لفظ سے اس کا معنی حقیقی بھی مراد لیا جائے، اس کا معنی مجازی بھی مراد لیا جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ایک ساتھ ایک حالت میں حقیقت مجاز کے ساتھ جمع ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو فرماتے ہیں ثم الحقیقت مع المجاز لا یجتمعان ارادتا، پھر حقیقت مجاز کے ساتھ ایک لفظ سے ایک حالت میں مراد ہونے کے لحاظ سے جمع نہیں ہو سکتی، یا حقیقت اور مجاز دونوں ایک ساتھ مراد نہیں ہو سکتے ایک ہی لفظ سے ایک ہی حالت میں۔ وَلِهَذَا قُلْنَا، اور اسی لیے ہم نے کہا، یعنی جب یہ بات مسلم ہے کہ حقیقت اور مجاز دونوں ایک ساتھ مراد نہیں لیے جا سکتے، تو اس لیے ہم نے یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے لا تبیع الدرہم بالدرہمین ولا الساع بالساعین، یعنی حضور نے ارشاد فرمایا کہ ایک درہم کو 2 درہم کے بدلے نہ بیچو اور ایک ساع کو 2 ساع کے بدلے نہ بیچو۔ اب ساع کا ایک معنی حقیقی ہے اور ایک معنی مجازی ہے۔ ساع حقیقتاً اس پیمانے کو کہتے ہیں جس میں کوئی چیز رکھ کر کے ناپتے ہیں۔ جو پیمانہ لکڑی کا ہوتا ہے یا زمانے کے بدلنے کے لحاظ سے وہ لوہے وغیرہ کا بنایا جاتا ہے، جیسے اس زمانے میں گاؤں دیہات میں ناپنے کے لیے سیئی ہوتی ہے، کہیں مانا ہوتا ہے۔ تو ساع ایک پیمانہ ہے ناپنے کا، تو ساع کی جو وضع ہوئی ہے اصل، یہ اسی پیمانے کے لیے ہوئی ہے، تو یہ حقیقت ہے۔ اور مجازن ساع اسے بھی کہتے ہیں جو چیز اس پیمانے کے اندر آتی ہے۔ مثلا اس پیمانے میں گیہوں بھر دیا تو الگ رکھ دیا، پھر تو کہتے ہیں 1 ساع ہے یہ۔ تو ساع جو پیمانے میں آئے سمائے اسے بھی کہتے ہیں، اور خاص پیمانے کو بھی ساع کہتے ہیں۔ بس خاص پیمانے کو ساع کہنا یہ حقیقت ہے، اور جو چیز اس میں سمائے اسے ساع کہنا یہ مجاز ہے۔ تو چونکہ یہ مسلم ہے کہ حقیقت اور مجاز دونوں ایک حالت میں ایک ساتھ مراد نہیں ہو سکتے، تو ہم نے کہا لما اریدا ما يدخل في الساع بقوله علیہ السلام لا تبیع الدرہم بالدرہمین ولا الساع بالساعین سقط اعتبار نفس الساع۔ فرماتے ہیں کہ جب علماء باتفاق علماء نبی کریم علیہ السلام کے ارشاد لا تبیع الدرہم بالدرہمین ولا الساع بالساعین میں ساع سے مراد وہ چیز ہے جو نفس ساع میں حلول کرتی ہے، سماتی ہے، داخل ہوتی ہے۔ جب یہ اتفاق علماء سے مراد ہے سقط اعتبار نفس الساع، تو خود نفس ساع کا اعتبار ساقط ہو گیا، یعنی خود اس خاص پیمانے کو مراد لینا یہ ساقط ہو گیا، اب وہ مراد نہیں لے سکتے۔ تو اب 1 ساع کو 2 ساع کے بدلے بیچنے سے منع کیا گیا ہے، اور ساع سے مراد وہ شے ہے جو پیمانے میں آتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ایک پیمانے کو 2 پیمانے کے بدلے بیچیں تو اس سے منع نہیں کیا گیا۔ حتی جازا بیع الواحد منہ بالاثنین، یہاں تک کہ ایک نفس ساع کی بیع 2 نفس ساع کے بدلے جائز ہے۔ یہ ایک صورت ہوئی کہ دونوں مراد نہیں لے سکتے، جب ما یحل فی الساع مراد لے لیا تو نفس ساع مراد نہیں لے سکتے۔ دوسری ایک مثال دیتے ہیں، فرماتے ہیں وَلَمَّا أُرِيدَ الْوِقَاعُ مِنْ آیَةِ الْمُلَامَسَةِ سَقَطَ اعتبار ارادۃ المس بالید۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، تو لامستم النساء یہ بھی ذکر ہے،
فلم تجدو مان فتیمموا صعیدا طیبا، تو یہاں لا مستم النساء، لا مستم کا ایک معنی ہے مس بالید، ہاتھ سے چھونا، اور لا مستم کا ایک معنی یہ ہے کہ تم اپنی بیویوں سے جمع کر لو۔ تو گویا یہاں ایک معنی ہوا جمع اور ایک معنی ہوا مس بالید۔ تو آیت ملامست میں یعنی اولا مستم النساء سے مراد یہ جمع لے لیا گیا، تو اب مس بالید مراد لینا نہیں ہو سکتا، مس بالید مراد لینے کا اعتبار ساقط ہو گیا، کیونکہ اگر اسے بھی مراد لیں جیسا کہ امام شافعی نے مس بالید ہی مراد لیا ہے تو حقیقت اور مجاز دونوں کو جمع کرنا ہوگا، اور حقیقت اور مجاز جمع نہیں ہو سکتے۔ اور جب آیت ملامست سے جمع کا معنی مراد لے لیا گیا تو مس بالید کا معنی مراد لینے کا اعتبار ساقط ہو گیا، ختم ہو گیا۔ ایک تیسری مثال، قال محمد اذا اوصى لموالیہ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب مرد اپنے موالی کے لیے وصیت کرے، موالی مولا کی جمع ہے، اور مولا کے بارے میں آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ آزاد کرنے والے کو بھی مولا کہتے ہیں، اور جسے آزاد کیا گیا ہے اسے بھی مولا کہتے ہیں۔ تو جب مرد نے اپنے موالی کے لیے وصیت کی اور اس کے وہ موالی ہیں جنہوں نے آزاد کیا ہے، اور جو ان کے موالی ہیں کچھ ان کے موالی بھی ہیں جن کو انہوں نے آزاد کیا ہے۔ مثلا زید یہ مولا ہے، اس نے آزاد کیا خالد کو، تو یہ خالد کا مولا ہوا۔ خالد نے آزاد کیا بکر کو، تو بکر جو ہے یہ اس کا یہ خالد ہے، یہ بکر کا مولا ہو گیا۔ تو اس طرح اگر کئی لوگوں کو آزاد کیا تو جس کو آزاد کیا انہوں نے کئی لوگوں کو آزاد کیا، تو یہ سب یہ جو اوپر آزاد کرنے والا ہے اس کے موالی کہلائیں گے، لیکن جن کو اس نے خود آزاد کیا ہے وہ موالی حقیقتاً، اور انہوں نے جن کو آزاد کیا ہے وہ بھی ان کے موالی ہوئے لیکن مجازاً۔ تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب مرد اپنے موالی کے لیے وصیت کرے وَلَهُ مَوَالٍ أَعْتَقَهُمْ، اور وصیت کرنے والے کے لیے کچھ ایسے موالی ہیں جنہیں وصیت کرنے والے نے آزاد کیا ہے، وَلِمَوَالِيهِ مَوَالٍ، اور وصیت کرنے والے کے جو موالی ہیں ان کے بھی کچھ موالی ہیں جنہیں انہیں موالیوں نے آزاد کیا ہے۔ کانت الوصیۃ لموالیہ دونا موالی موالیہ، تو یہ وصیت نافذ ہوگی، جاری ہوگی وصیت کرنے والے کے موالی کے لیے، نہ کہ موالی کے موالی کے لیے، یعنی جنہیں وصیت کرنے والے نے خود آزاد کیا ہے ان کے حق میں وصیت نافذ ہوگی، اور ان آزاد ہونے والوں نے جنہیں آزاد کیا ہے وہ اگرچہ اس کے موالی ہیں وصیت کرنے والے کے، لیکن ان کے لیے وصیت نہیں ہوگی کیونکہ وہ بالواسطہ ہیں، وہ مجازن اس کے موالی ہیں۔ ایک چوتھی مثال، وفی السیر الکبیر، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیفات میں مؤلفات میں ایک کتاب سیر کبیر ہے، اس میں انہوں نے لکھا لو استأمن اہل الحرب علی آبائہم لا تدخل الاجداد فی الامان، اگر اہل حرب نے اپنے آبا کے لیے امان طلب کی، تو گویا اس کو اور اختصار سے یہ کہہ سکتے ہیں کسی شخص نے اپنے باپ کے لیے امان طلب کی تو اس امان میں دادا داخل نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دادا اگرچہ اب میں مجازن آ جاتا ہے لیکن حقیقتاً اب یہ جو باپ ہے وہ ہے، اور دادا حقیقت میں اب نہیں بلکہ وہ جد ہے، تو اسے اب کہنا یہ مجازن ہے۔ تو اگر کسی نے اپنے اب کے لیے امان طلب کی تو اس میں جد شامل نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح سے بہت سے لوگوں نے، اہل حرب نے اپنے آبا کے لیے امان طلب کی تو ان کے اجداد اس امان میں داخل
نہیں ہوں گے، کیونکہ اگر آبا بھی داخل ہوں، اجداد بھی داخل ہوں تو حقیقت اور مجاز کا جمع کرنا ہوگا۔ لو استأمنا اہل الحرب علی آبائہم، اگر اہل حرب نے اپنے آبا کے لیے امان مانگی، لا تدخل الاجداد فی الامان، تو اجداد یہ امان میں داخل نہیں ہوں گے۔ وَلَوْ اسْتَأْمَنُوا عَلَىٰ أُمَّهَاتِهِمْ لَا يَثْبُتُ الْأَمَانُ فِي حَقِّ الْجَدَّاتِ، اسی طرح سے کسی نے اگر اپنی ماں کے لیے امان طلب کی تو دادی اس میں داخل نہیں ہوگی، اور بہت سے لوگوں نے اپنی ماں کے لیے امان طلب کیا تو ان کی دادیاں شامل نہیں ہوں گی۔ تو اگر اہل حرب نے اپنی امہات کے لیے امان طلب کی تو جدات کے حق میں امان کا ثبوت نہیں ہوگا۔ اور پانچویں مثال، وَعَلَىٰ هَٰذَا قُلْنَا، اور اسی بنیاد پر ہم نے کہا، یعنی حقیقت اور مجاز یہ دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہوں گے، اس لیے ہم نے یہ کہا کہ اذا اوصى لابکار بنی فلاں لا تدخل المصابۃ بالفجور فی حکم الوصیت، باکرہ حقیقت میں اس خاتون کو کہتے ہیں جس کا پردہ بکارت زائل نہ ہوا ہو، یعنی کسی مرد نے اس سے ملاقات نہ کی ہو، اسے کہتے ہیں باکرہ۔ اور شریعت میں باکرہ سے مراد وہ خاتون ہوتی ہے جس سے بطور نکاح کسی مرد نے صحبت نہ کی ہو۔ اگر زنا کے ذریعہ کسی مرد نے اس سے زنا کر لیا تو شرعاً اسے باکرہ ہی سمجھا جاتا ہے اور باکرہ کے احکام ہی اس پر نافذ ہوتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ وہ حقیقتاً باکرہ نہیں ہے، صرف حکماً باکرہ ہے، وہ مجاز ہے۔ تو اب اگر کسی شخص نے یہ وصیت کی کہ یہ سامان یا یہ دولت بنی فلاں کے ابکار کے لیے ہے، یعنی اس خاندان کی یا اس قبیلے کی باکرہ خواتین کے لیے ہے، تو اس میں وہ خواتین داخل نہیں ہوں گی جن کا پردہ بکارت زنا کے سبب سے زائل ہو چکا ہے، یعنی جو خواتین زنا کی مرتکب ہو چکی ہیں وہ داخل نہیں ہوں گی اس وصیت میں، اس لیے کہ وہ حقیقت میں باکرہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں اذا اوصى لابکار بنی فلاں، جب مرد بنی فلاں کے ابکار کے لیے یعنی باکرہ خواتین کے لیے وصیت کرے، لا تدخل المصابۃ بالفجور، تو وہ خاتون جو زنا کی مرتکب ہوئی ہو یا جس کا پردہ بکارت زنا کے سبب زائل ہو چکا ہو، وہ وصیت کے حکم میں داخل نہیں ہوگی۔ ایک اور مثال دیکھیے، وَلَوْ أَوْصَىٰ لِبَنِي فُلَانٍ، اسی طرح کسی شخص نے بنی فلاں کے لیے وصیت کی، مثلا یہ کہا کہ یہ دولت زید کے بیٹوں کے لیے ہے، اور جو زید کے بیٹے ہیں ان بیٹوں کو بھی بیٹے ہیں، تو یہ وصیت جو ہوگی یہ صرف زید کے بیٹوں کے لیے ہوگی، بیٹوں کے بیٹوں کے لیے نہیں ہوگی۔ اگرچہ بیٹوں کے جو بیٹے ہوتے ہیں انہیں بھی بیٹا کہا جاتا ہے، لیکن انہیں مجازن بیٹا کہا جاتا ہے۔ تو چونکہ حقیقت مجاز دونوں جمع نہیں ہو سکتے، اسی لیے اگر کسی نے بنی فلاں کے لیے وصیت کی اور اس فلاں کے لیے بیٹے ہیں اور فلاں کے بیٹوں کے بھی بیٹے ہیں، کانت الوصیۃ لبنی، تو یہ وصیت فلاں کے بیٹوں کے لیے ہوگی، دونا بنی ہے، نہ کہ بیٹوں کے بیٹوں کے لیے۔ ایک اور مثال، قال اصحابنا لو حلف لا ينکح فلانة وهي اجنبیہ، اگر کسی نے یہ قسم کھا لی کہ وہ فلاں خاتون سے نکاح نہیں کرے گا، اور حالت کیا ہے کہ وہ فلاں خاتون اجنبیہ ہے، کان ذالک علی العقد، تو یہ لفظ نکاح یعنی لا ينکح یہ محمول ہوگا عقد پر، یعنی معنی یہ ہوگا کہ جو قسم کھائی ہے وہ اس بات کی کہ وہ فلاں عورت سے نکاح نہیں کرے گا۔ اب اگر اس مرد نے، قسم کھانے والے نے اس اجنبیہ خاتون سے زنا کر لیا تو زنا کے باعث وہ حانث نہیں ہوگا،
اس لیے کہ نکاح کا دو معنی ہوا، یعنی عقد نکاح اور اس سے کیا صحبت کرنا، مجامعت کرنا، تو ایک معنی مراد لے لیا گیا کیونکہ وہ اجنبیہ ہے تو اس سے صحبت کی بات ہو نہیں سکتی، تو اس سے عقد نکاح کی بات ہی ہوگی، اس لیے عقد نکاح کا معنی مراد لے لیا گیا، تو اب اس سے مجامعت کا معنی مراد نہیں لیا جا سکتا۔ تو اگر قسم کھا لی کہ فلاں خاتون سے وہ نکاح نہیں کرے گا اور وہ فلاں خاتون اجنبیہ ہے، تو سمجھ میں آیا کہ یہ قسم کھانے کا مطلب یہ کہ اس سے نکاح یعنی عقد نکاح نہیں کرے گا، لہذا لا یعنی کہ ہو یہ واقع ہوگا عقد نکاح پر۔ حتی لو زنا بہا لا یحنس، یہاں تک کہ اگر قسم کھانے والے نے اس خاتون سے زنا کر لیا تو وہ حانس نہیں ہوگا، اس لیے کہ نکاح سے وطی کا معنی مراد نہیں ہے۔ اب اس کے بعد مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس ضابطے پر کچھ اعتراضات پیش کرتے ہیں، پھر ان کے جوابات بھی دیتے ہیں۔ تو آپ حضرات پہلے اس بات کو بخوبی سمجھ لیں، مثالوں کو ذہن نشین کر لیں، اس کے بعد یہ اعتراضات اور جوابات انشاءاللہ کل سماعت فرمائیں گے۔